خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اب مسجد میں ہے، کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے، البتہ ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں، کر لیجئے، کچھ ذکر و درود فرما لیجئے، یا چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، چاہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زیادہ درود و سلام، پیج نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ پاک کے ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ لوگ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض مشائخ یعنی بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں بیٹھے تھے کہ آپ نے اٹھ کر اپنی لکڑی کی چپلیں یعنی کھڑا میں شریف پہن لی اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرنے لگے۔ نماز کے بعد بلند آواز میں نعرہ لگایا اور اپنی ایک لکڑی کی چپل پکڑ کر ہوا میں پھینکی جو ہماری نظروں سے غائب ہو گئی۔ پھر دوسرا نعرہ لگایا اور دوسری چپل بھی ہوا میں اچھال دی، وہ بھی دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئی۔ پھر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کسی کو یہ معاملہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ 23 دن یعنی 23 ڈیز گزرنے کے بعد ایک قافلہ بغداد شریف پہنچا تو اس قافلے کا امیر کہنے لگا، ہمارے پاس حضرت شہنشاہ بغداد غوث الاعظم کے لیے تحفہ ہے۔ پھر قافلے والوں نے 1 من 40 kg ریشمی کپڑا، بہت سا سونا یعنی گولڈ، اور وہ دونوں لکڑی کی چپلیں بھی پیش کی جو تقریباً 1 منتھ پہلے آپ رحمت اللہ تعالی نے ہوا میں پھینکی تھی۔ تو
وہ مشائخ نے بزرگ فرماتے ہم نے ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم 3 سفر المظفر بروز اتوار ایک جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ یکایک ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا. ان کے 2 سردار تھے، وہ لوگ ہمارے مال و اسباب لوٹ کر لے گئے اور کچھ مسافروں کو قتل بھی کر دیا. لوٹنے کے بعد قریب ایک جگہ پر آپس میں مال تقسیم کرنے لگے. ہم نے پکار کر کہا کہ اگر اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی ہماری مدد فرمائے تو ہم اتنا اتنا تحفہ آپ کی خدمت میں، اتنا اتنا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اسی دوران ہمیں وہاں ایسے نعرے سنائی دیے جس سے زمین گونج اٹھی اور وہ ڈاکو خوف زدہ ہو گئے. ہمارا خیال تھا کہ ڈاکوؤں پر شاید دوسرے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہوگا، مگر تھوڑی دیر بعد چند ڈاکو ہانپتے کانپتے ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے اپنا مال واپس لے لو. اور وہاں چل کر دیکھو ہم پر کیا گزری ہے. جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دونوں سردار مرے پڑے ہیں اور دونوں کے پاس پانی سے بھیگی ہوئی ایک ایک لکڑی کی چپل رکھی ہے. ڈاکو ہمارا مال و متاع واپس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس واقعے کی کوئی عظیم الشان خبر ہے، نہ کوئی یہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ اور پیچھے کوئی اس کے راز ہے. سبحان اللہ. بہجت الاسرار صفحہ نمبر 132. کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں، کہا جس نے یا غوث، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں، ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم. نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا، نہیں کوئی بھی، نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا، خبر جس کی تم نے نہ لی غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایمان افروز کرامت میرے مرشد کی سن کر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ جب اللہ مدد کر سکتا ہے تو پھر غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے کیوں مدد مانگی جائے. تو جواباً عرض ہے کہ یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے، اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. یاد رکھیے اللہ پاک نے غیر سے مدد مانگنے سے منع فرمایا ہی نہیں ہے، اور اللہ پاک کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ بالکل جائز ہے. نہ کوئی سی قرآن کریم کی آیت یا کوئی سی حدیث نہیں جس میں غیر سے مدد مانگنے کو ناجائز قرار دیا ہو. ہاں بتوں سے مدد مانگنے کو منع کیا گیا ہے، میں کوئی شک نہیں. مدد مانگنے کے تعلق سے جتنی بھی قرآنی آیتیں ہیں نا، اس میں من دون اللہ، من دونہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ نفع نہیں پہنچا سکتے وغیرہ وغیرہ، مدد نہیں کر سکتے، یا مکھی اپنے اوپر سے نہیں اڑا سکتے وغیرہ. تو یہ جتنی بھی آیتیں ہیں نا ان میں یہ الفاظ ہوں گے، من دون اللہ، من دونہ، اس طرح کے الفاظ ہوں گے. تو مفسرین نے یہ فرمایا کہ جتنی اس طرح کی آیتیں ہیں نا یہ سب کے سب بتوں کے بارے میں. تو ظاہر اس میں اہل اللہ شامل نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اپنی طرف سے من گھڑت تفسیر کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ وسوسے ہیں، اور اس طرح بندہ جو ہے وہ ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، گمراہی میں جا پڑتا ہے. تو اسے وسوسے پالنے نہیں چاہیے، اور جو اسے وسوسے ڈالے ان کے قریب جانا بھی نہیں چاہیے، کہ صحبت اختیار بھی نہیں کرنی چاہیے. صدیوں سے بزرگان دین غوث پاک کو اللہ کی عنایت سے پکارتے آ رہے ہیں، مدد ہوتی رہی ہے. یہ اللہ کی سب عطا سے ہے. ہمارے ہاں تو کراچی میں یہ مسئلہ تو سا حل ہے، بالکل حل ہے.
آپ دیکھیں مطلب لکھا ہوگا مددگار پولیس 15 نمبر. اب پولیس والا تو مدد کر سکتا ہے، میرا مرشد غوث پاک مدد نہیں کر سکتا. یار یہ کون سی منطق ہے؟ چلو پولیس والا ٹھیک ہے، آپ کو زندہ نظر آتا ہے تو کیا میرے غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تم سارے مردے ہو، میرا مرشد زندہ ہے. الحمدللہ اللہ کی عطا سے اولیاء کرام جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنا خود قرآن کریم اور حدیثوں میں موجود ہے. یہ مہاجر اور انصار، مہاجر وہ صحابہ کرام ہوئے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے، اور وہاں موجود صحابہ کرام نے ان کی امداد کی، آدھا آدھا مال دے دیا ان کو اپنا. جن کی 2 بیویاں تھی ایک کو طلاق دے دی، اور وہ پھر عدت کے بعد اس مہاجر صحابی کے نکاح میں آئیں. تو اس طرح مطلب یہ انہوں نے امداد کی، اعلیٰ مثال قائم کی. تو ان کو انصار کہتے ہیں، ان صحابہ کو. اور جو تھوڑا بہت بھی جس کو پتا اس کو پتا ہوگا کہ یہ انصار اور مہاجرین یہ 2 صحابہ کرام کے گروہ ہیں، 2 گروپ ہیں، 2 پہچانیں ہیں ان کی. یوں تو ایک ہی ہے، سب پہچانے ہیں. تو انصار کے معنی اب کسی سے بھی جو تھوڑی سی بھی عربی جانتا ہوگا نا تو وہ آپ کو کوئی دھوکہ دے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ یہ بتائے گا کہ انصار کے معنی ہے مددگار، مدد کرنے والا. یہ صحابہ، انصار صحابہ، مددگار صحابہ، یہ تو پورا ایک اتنے سارے یہ تو اللہ پاک کے رسول ورنہ منع کر دیتے کہ ان کو انصار مت کہو، یا ان کی مدد قبول نہ فرماتے کہ نہیں ان کی مدد مت لو، صرف اللہ سے مدد مانگو، ان سے تعاون حاصل مت کرو، ہے نا. تو دنیا ایک دوسرے کی مدد پر تو چل رہی ہے، قدم قدم پر ایک دوسرے کی مدد کے ہم لوگ مطلب ہے کہ طلبگار ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں. گرتا ہے پاؤں پھسلا، اوئے ماں، نکل جاتا ہے نا منہ سے. اور اس کو کیا بولو گے؟ کیا مطلب اس کو حکم کیا لگاؤ گے؟ یا اس کو گناہ گار کہو گے، یا نعوذ باللہ اسلام سے خارج کہو گے؟ ماں کو پکارا تو ماں کو پکارا تو وسوسہ بھی نہیں آیا، اور جہاں میرے مرشد غوث پاک کو پکارا 1000 وسوسے شیطان نے ڈال دیے. اور آپ بھی ہیں کہ وہ سوچ میں پڑ گئے. تو منن والے بنو، سوچن والے نہیں بنو. تو بہرحال یہ کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اللہ کی عطا سے، اس کے کرم سے، اس کے دیے سے، اس کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں. البتہ اس کی عطا سے، اس کے دیے بغیر کوئی ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ پاک کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنا تو انبیاء کرام کی سنت ہے. جی ہاں، آپ گھبرائیں نہیں، میں آیت سناتا ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں یعنی ساتھیوں سے مدد طلب فرمائی. اب کیا کہا جائے گا دیکھ لیں. پارہ 28 سورۃ الصف آیت نمبر 14 یعنی 14 میں ارشاد ہوتا ہے، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ترجمہ کنز ایمان. عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں. مدد مانگی حواریوں نے، مددگار ہونے کا اعتراف کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، نہ دین خدا کی مدد کریں گے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں عرض کی. چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 تا 31 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. ترجمہ ہے کنز ایمان. اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون.
اس سے میری کمر مضبوط کر. تو اب یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو منع تو نہیں کیا گیا کہ تم نے میری مدد کیوں نہیں مانگی, ہارون کا سہارا کیوں تلاش کیا کہ یہ تم کو میں دے دوں, ہارون کو تمہارا وزیر کر دوں اور تمہاری پیٹھ ہارون کے ذریعے مضبوط ہو. میں نہیں کر سکتا مضبوط پیٹھ, اللہ بے شک کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ جو وسوسے والے ہیں یا وسوسے ڈالنے والے ہیں نا, ان کو سمجھانے کے لیے یہ آیتیں اب قرآن میں قیامت تک, بلکہ قرآن تو خیر وہ تو جو اللہ کا کلام ہے تو ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کی مدد مانگی جا سکتی ہے. اور یہ وسوسہ بھی غلط ہے کہ جب اللہ مدد کر سکتا ہم اللہ ہی سے مانگیں گے, کسی اور سے نہیں مانگیں گے, تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا کیا ہوگا. تو ضرورتاً ہم دوسروں سے مدد مانگ سکتے ہیں اور دنیا بھر جو ہے تعاون پہ چل سکتی ہے. یعنی جو مدد وسوسے ہوتے ہیں, جن کو وسوسے ڈالنے والے لوگ بھی جب یہ بقرعید کے آئیں گے نا, تو وہ دن تو پوسٹر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ غریب طلباء کی فلاں مدرسے کے غریب طلباء کی کھالوں کے ذریعے مدد کرو, تعاون کرو, مدد کرو. ذرا ہوتا ہے وہ چندہ مانگنا ہی بھی مدد مانگنا ہی, تعاون ساتھ, کہ کوئی بھی مطلب یہ دیکھیں کسی طرح کا ساتھ مل جائے, تعاون مل جائے, سہارا مل جائے. تو یہ سب بھی دنیا کا نظام چل ہی رہا ہے. تو اللہ چاہتا تو بغیر چندے کے بھی مدرسہ چل جاتا. پھر مدرسے کی کیا ضرورت, استاد کائے کو مدد کرے کسی کو علم دینے کی, خود ہی اللہ تعالیٰ سب کو عالم بنا دیتا. تو اس کی قدرت سے تو کچھ بھی باہر نہیں ہے. یہ سارے کا سارا نظام جو ہے نا, یہ مدد پر ہی, وہ دنیا کا نظام یہ مدد, ایک دوسرے کی مدد پر چل رہا ہے. اب یہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ الفاتحہ کی, اس میں بعض اوقات مغالطہ لوگوں کو ہو جاتا ہے. وہ آیت ہے ایاک نستعین, یعنی ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر یا سنا کر بعض اوقات یہ کہ لوگ وسوسے ڈالتے ہیں کہ اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہم تو خود وعدہ کرتے ہیں ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو پھر دوسروں سے مدد کیوں مانگے. تو اب یہ کہ یہ جو کہتا ہے نا وہ خود بھی دوسروں سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے. اب بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے قبر میں اترنے تک مدد کی پوری لائن لگی ہوئی ہے. بچہ پیدا کیسے ہوا, شادی کیسے ہوئی, سب میں مددیں شامل ہوتے ہوتے پھر بچہ باہر کیسے آیا, دائی کی مدد سے, مڈ وائف کی مدد سے باہر آیا نا, یا ہاسپٹل والوں کی مدد سے. اچھا, یا سرجری کی گئی, پیٹ کاٹا گیا, تو یہ بھی مدد ہی ہوئی نا, نکالا نا بچے کو, خود بخود نہیں آیا. پھر ماں اس کو دودھ کے ذریعے مدد کرتی رہی, اس کو زندہ رکھا گیا. دودھ بالکل بند ہے, غذا بند ہو جائے تو بچہ ظاہر مر جائے گا. تو یہ مدد. پھر تھوڑا بڑا ہوا, سمجھدار ہوا, کپڑے پہنانا, کھلانا, اس کو سب مدد 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 مدد. چلتے ہوئے بیمار ہوا تو ڈاکٹروں نے علاج کیا, یہ بھی مدد. آپ نے پیسہ لگایا, یہ بھی مدد, ورنہ مفت شاید علاج اس طرح کا نہ ہو پاتا. پھر آخر اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے مدد کی, آنکھیں بند کی, انگوٹھے پاؤں کے باندھے, ہاتھ سیدھے کیے, پھر غسل دیا, کفن پہنایا. یہ خود بخود تو سب کفن میں لپٹ نہیں گیا, ساروں نے مدد کرتے کرتے آخر قبر میں اتار دیا. مدد, پھر سلیب لگائے, پھر اس پر مٹی ڈالی. یہ سب امداد کے ہی نظارے ہیں, سب مددیں ہو رہی ہیں, خود بخود کچھ بھی نہیں بنا. اچھا, پھر یہ مرنے والا اب ہمیشہ محتاج ہے آپ کے ایصال ثواب کا, وہ انتظار کرتا ہے کہ کب کوئی مجھے ثواب کا تحفہ بھیجے. تو یوں مطلب وہ امداد کا سلسلہ. نماز جنازہ میں بھی مدد ہے, اس کے لیے استغفار کیا جاتا ہے, مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. تو خیر, تو اس طرح یہ کہ مدد کا سارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اب ایاک نستعین, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو یہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے. بظاہر اگر یہی مطلب ہے کہ یہاں زندہ یا فوت شدہ, زندہ مردہ
کا کوئی مطلب بیان نہیں ہے، ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت مبارکہ کے کچھ ایسے معنی ہیں کہ جس سے مطلب یہ کہ کس کی مدد، اس سے مراد کیا ہے ظاہری الفاظ کی۔ تو اس آیت کریمہ میں مدد سے مراد حقیقی مدد ہے۔ حقیقی مدد یہ اللہ تعالیٰ ہی مطلب انہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حقیقی کارساز سمجھ کر عرض کیا جا رہا ہے کہ اے رب کریم، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ دوسروں سے جو بھی مدد مانگتے ہیں ہم، وہ اللہ کی عطا سے ان کو اللہ نے ایسا، چاہے وہ دنیا داری کی مدد ہو، چاہے ڈاکٹر کی مدد ہو، چاہے حکیم کی مدد ہو، چاہے پولیس والے کی مدد ہو، چاہے وہ جج کی مدد ہو، سارے مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب کو اللہ نے طاقت دی، جبھی تو مدد کرتے ہیں، ورنہ اللہ طاقت نہ دے تو پولیس والا پکڑنا بھی چاہے گا تو اس کے ہاتھ شل ہو جائیں گے۔ جج آپ کو سزا دینے کے لیے قلم اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا، مطلب فریز ہو جائے گا، رک جائے گا، اور وہ نہیں لکھ سکے گا سزا۔ ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے مطلب کائنات کا سارے کا سارا نظام ہے نا، وہ اللہ کریم کے چاہنے پر ہو رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس لیے ہو رہا ہے، جب وہ نہیں چاہے گا جس کا تو وہ نہیں ہوگا۔ بندہ مر جاتا ہے نا، ہٹا کٹا بیٹھا ہوتا ہے، بولتے لوگ بولتے نا، یہ تو صبح تو میری ملاقات ہوئی تھی، ناشتہ بھی کیا تھا فلاں، یہ وہ، یہ اچانک دکان پہ گیا، دکان پہ بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو گیا، فوت ہو گیا۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ تو اللہ نے چاہا کہ اب اس کو دنیا سے بھیجنا ہے زمین میں، تو اس کو مطلب موت آ گئی، ختم، کوئی نہیں بچا سکا۔ تو اللہ نے جب تک چاہا وہ جیا۔ تو سیٹھ بھی مدد کرتا ہے، سیٹھ کو ہی بولا جاتا ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اللہ سے بولو نا کہ یا اللہ یہ سیٹھ کی محتاجی کیوں، تو روزی عطا فرما۔ بے شک وہی روزی عطا کرتا ہے۔ سیٹھ کے دل میں، بوس کے دل میں بھی اسی نے ڈالنا ہے کہ ہاں بڑھا دے۔ یہ سارا نظام جو ہے نا کائنات کا، یہ امداد پر چل رہا ہے۔ بالکل آپ وسوسوں کی طرف نہ جائیں، اور کسی کو وسوسہ ڈالنے والا آئے بھی تو آپ اس کی سنیں نہیں، سنیں گے تو پھنسیں گے۔ اور یہ جہالت والی بات، یعنی احمقانہ بات بھی نہیں کیا کریں کہ سنو سب کی کرو اپنی۔ تو آپ کو آتا جاتا کیا ہے بھائی کہ سنو سب کی کرو اپنی؟ اپنے دین کے بارے میں تو معلومات ہے ہی نہیں، اور دوسروں کا سنیں گے تو پھر سیدھی بات ہے وسوسے میں پڑیں گے۔ تو اس لیے صرف اپنوں کی سننی ہے، دوسروں کی کسی کی ایسی منفی باتیں، الٹی سلٹی باتیں سننی ہی نہیں ہے۔ صرف عاشقان رسول کو سننا ہے۔ پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں ان الحکم الا للہ، ترجمہ کنز ایمان، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ پھر ہم حکام یعنی افسران، جج کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا کیوں مانتے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ترجمہ کنز ایمان، اسی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ جب زمین و آسمان کے درمیان موجود ہر چیز اللہ پاک کی ہے، پھر اپنی چیزوں پر ملکیت کا دعویٰ بھی نہ کیجئے کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ بلڈنگ میری ہے نا۔ بلڈنگ میں نام بھی تو لکھتے نا اپنا۔ نہ ہم یہ بولیں کہ یہ بکرا گوشت پاک ہے تو 1000 وسوسے آئیں گے، یہ نیاز گوشت پاک کی ہے تو 1000 وسوسے آئیں گے کہ اللہ کی ہے۔ اور بے شک اللہ کی ہے، تو یہ بلڈنگ بھی اللہ کی ہے، آپ نے اپنا نام کیوں رکھا ہے؟ حقیقت ہے اللہ کی ہے۔ مسجد نبوی، نبی والی مسجد، نبی کی مسجد ہے نا، تو اس میں نہیں جانا چاہیے نا۔ کعبے کا نام کعبۃ اللہ ہے تو اس میں جائیں، مدینے کی مسجد نبی میں نہیں جائیں تو ظاہر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ سب مجازی نسبتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی عطا سے، اللہ کے چاہے سے یہ سب نظام چل رہا ہے۔ تو یہ بالکل بھی آپ وسوسوں میں نہ آیا کریں۔ پارہ 28 سورۃ التحریم کی 4تھی آیت مبارکہ میں ارشاد باری ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، ترجمہ کنز ایمان۔ تو بے شک
اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھتا ہے، ہرگز کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ پاک نے بھی اپنے بندوں سے مدد مانگی ہے، حالانکہ محتاج نہیں ہے، پھر بھی مدد مانگی ہے۔ یہ دیکھیں کہ کس طرح مدد مانگی ہے۔ پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کمزور ایمان، اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قرآن کریم کے بعد حدیث پاک کی سب سے مشہور اور معتبر کتاب صحیح بخاری سے بھی اللہ کے سوا دوسروں کی مدد کا ثبوت سنیے۔ چنانچہ بخاری شریف حدیث نمبر 39 پر ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت سے استعانت کرو، یعنی عبادت کے ذریعے مدد چاہو، عبادت سے مدد مانگو۔ اب بتائیے کیا صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت خدا ہے؟ یعنی عبادت خدا بن جاتی ہے جن سے مدد مانگنے کا حدیث میں فرمایا گیا۔ کتب احادیث میں صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا نمبر آتا ہے۔ اب اس کتاب سے بھی سنیے، چنانچہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 226 ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے ایک بار فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے کہ ہم تجھے عطا فرمائیں۔ عرض کی، میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں حضور کی رفاقت، یعنی آپ کی رفاقت عطا ہو۔ فرمایا بھلا اور کچھ، یعنی اور بھی اگر کچھ مانگنا ہے تو مانگ۔ عرض کی، بس میری مراد تو یہی ہے، یعنی جنت میں آپ کی رفاقت، یعنی آپ کا ساتھ، آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو مزید یعنی کہ سرکار نے آفر فرمائی تو انہوں نے منع کر دیا کہ بس یہی مل جائے تو پھر مانگنے کا رہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا تو میری اعانت کر، یعنی میری مدد کر اپنے نفس پر کثرت سجود سے، یعنی خوب سجدے کر کے میرے ساتھ تعاون کر۔ مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کنز العمال جلد 6 حدیث نمبر 11801، اپنی حاجتیں یعنی اپنی ضرورتیں میرے رحم دل امتیوں سے مانگو۔ سرکار مدد کی ترغیب ارشاد فرما رہے، اپنی حاجتیں یعنی ضرورتیں میرے رحم دل امتیوں سے مانگو، رزق پاؤ گے، مرادیں پاؤ گے۔ بہرحال یہ کہ اللہ کی عطا سے بندہ بھی مدد کر سکتا ہے۔ یہ میں نے 2-3 آپ کو چند مثالیں دی ہیں، مزید آپ کی اگر وہ تشفی چاہیے آپ کو تو کرامات شیر خدا، یہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، تو کئی صفحات پر اس میں یہ اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنے کا ثبوت دیا گیا ہے۔ آپ پڑھیں گے، اللہ کرے گا تو وسوسے جڑ سے کٹ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں یہ وسوسہ شیطان ڈالے گا وہ انتقال کے بعد، یہاں یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ یہ تو زندوں سے مدد مانگنے کا ہے نا، تو زندوں سے تو صحیح ہے،
زندوں سے مانگ سکتے ہیں. تو ایاک نستعین، تو جی سے مدد مانگتے. اس میں زندوں اور مرے ہوں کو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، مطلق ہے. تو پھر یہ کہ اب زندوں چلو ایک قلعہ تو فتح ہو گیا، ایک یعنی کہ تھوڑا بہت تو یہ ہو گیا نا، چلو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی زندوں سے مانگ سکتے ہیں. تو اب وفات کے بعد مدد مانگنا، کیونکہ انبیاء کرام حیات ہوتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. اچھا، تو اب یہ کہ وفات کے بعد مدد مانگنے کے تعلق سے ایک حدیث سے پاک عرض کرتا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 پیج نمبر 482، حدیث نمبر 35. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے محترم استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری شریف کا بہت مطلب ہے کہ مرتبہ ہے. تو امام بخاری کے بھی یہ استاد ہیں. انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی نے اناج کی تنگی ہو گئی. کھانے پینے کے جو اناج ہوتا ہے، غلہ ہوتا ہے، اس کی تنگی ہو گئی. ایک صاحب حضور انور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے مختصر کر کے حدیث کے الفاظ جو تھے یہ پورے ہوئے. اچھا، آگے یہ مختلف روایتیں ہوتی ہیں نا، تو وہ صاحب جو تھے وہ صحابی رسول حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی قدس سرہ نورانی نے فرمایا، یہ روایت امام ابن ابی شیبہ نے صحیح اسناد کے ساتھ بیان کی ہے. غم و آلام کا مارا ہوں آقا بے سہارا ہوں، غم و آلام کا مارا ہوں آقا بے سہارا ہوں، میری آسان وہ ہر ایک مشکل یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. تو دیکھا آپ نے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری انتقال ڈیٹ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریاد کی کہ بارش طلب کیجئے اللہ تعالیٰ سے، ہمیں بارش دے کر دیجئے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، تباہ و برباد ہو رہے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنی، حضرت بلال کی، اور پھر انہی کے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو، اور اب غیب کی خبر بھی دی اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی. تو یہ مدد ہی ہوئی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہمارا مدنی مذاکرہ جاری ہے. آج 1441 سنہ ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی 9ویں شب ہے، یعنی 9th نائٹ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غوث الاعظم مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جی آیا نو کہتا ہوں کہ اس میں سندھ سے زیادہ تشریف لائے. تو میں نے سندھی عیسائی بھائیوں کی دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے آج یہ پیور سندھی چادر مجھے بتایا گیا. ایک سندھی سے معلوم کیا تھا تو یہ پیور سندھی چادر ہے.
ان کا دل خوش ہو جائے. اب میں نے آپ کو خوش کر دیا, آپ بھی اعلان کریں کہ 13 دسمبر کو جو پورے مہینے کے لیے مدنی قافلے مختلف شہروں سے روانہ ہو رہے ہیں, ہم بھی اس مدنی قافلے میں سفر کی نیت آپ کو پیش کر کے دل خوش کریں گے آپ کا. دیکھو ہاتھ وہ اٹھائیں کہ جن کی واقعی نیت ہے کہ سفر کرنا ہے, ورنہ جھوٹا ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو سب 13 دسمبر یا آگے پیچھے اگر آپ کے یہاں جو بھی ترکیب ہو, دسمبر میں ہو سکتا ہے 2-4 دن آگے پیچھے کسی کی ترکیب ہو, تو اسی میں آپ کو سفر کر لینا 1 ماہ کے مدنی قافلے میں. اور یہ سفر بھی پورا آخر تک کرنا ہے انشاءاللہ. آپ بھی 1 ماہ کا مدنی قافلہ, حالی روڈ حیدرآباد والے بھی 1 ماہ کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں. ماشاءاللہ یہ ہالینڈ مولانا مفتی بدر القادری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم, مرحبا, اہلا و سہلا, اور ان کے ساتھ جو بھی ہیں سب کو ویلکم کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بنگلہ دیش کی شہر کو ملت سے عرض کر رہا ہوں. جی میرا نام عالم رضا اتری. میرا یہ عرض ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا محبت کرنا چاہیے. اللہ اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں باپ, اپنی آل اولاد اور ہر پیاری سے پیاری چیز سے بڑھ کر محبت کرنی ضروری ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له, یہ آپ خطبے میں سنتے ہو, خطبہ رضویہ میں. الا لا ایمان لمن لا محبت له, خبردار اس کا ایمان نہیں جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں. محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ, محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ, مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چھوٹے بچے ضدی بہت ہو جاتے ہیں, تو کس طرح ان کی تربیت کی جائے کہ وہ ضدی نہ بنے, اور اگر جس وقت وہ ضد کر رہے ہوں تو اس وقت کیا کیا جائے تاکہ وہ ضد سے باز آ جائیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں, اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی. ضد نہیں کریں گے تو بچہ بولے گا کون, اس کو کچھ نہ کچھ تو بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنی علامت بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ ہوں. تم مسجد کیا کرو, تو بڑوں کو سکھاتے ہیں. تو گویا کہ بچوں کا کام ہے ضد کرنا, بڑوں کا کام نہیں ہے. بے جا ضد, کھوٹی ضد. تو بہرحال یہ کہ بچوں کی شروع میں ہر ریکوائرمنٹ, ہر مطالبہ ہم پورے کرتے رہیں گے نا, تو اس کی ضد کی عادت پڑ سکتی ہے. اور شاید اسی وجہ سے وہ ان کے یہاں بیچاروں کو یہ واسطہ پڑا ہوگا نا بچوں کی ضد سے. تو آپ تھوڑا ماضی میں, پاسٹ میں آپ غور کریں کہ اگر عادت بنائی, شروع میں تو بچہ بہت میٹھا میٹھا لگتا ہے نا, جو مانگا اس سے بڑھ کر دیا, تو اس طرح مطلب جب اس کو یہ ذہن میں جب جاتا ہوگا نا کہ پہلے جو مانگتا تھا ملتا تھا, اب یہ نہیں دیتے, اب وہ ضد کرتا ہوگا. اللہ بہتر جانے. یہ بھی صورت ہو سکتی ہے, بعض اوقات خواہ کی ضد ہوتی ہے, وہ ایسے کھوٹی کھوٹی اڑی کر جاتے ہیں. اور اب یہ کہ اس پر مار دھاڑ تو کرنی نہیں ہے, بس ضد اگر اس کی پوری نہیں کریں گے نا تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے عادت نکل جائے اس کی, اور تھوڑا تھوڑا پوری بھی کرتے رہیں تاکہ یہ باغی بھی نہ ہو جائے, بس زن نہ ہو جائے. ورنہ غیر محسوس طریقے پر اس کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی کہ میرا باپ مجھ پر ظلم کرتا ہے, میری ماں ظالمہ ہے, اور پھر یہ بڑا ہو کر ہو سکتا ہے کہتے سنائی دیتے کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا ہے. تو شاید یہ ایسے ماں باپ کا معاملہ ہوتا ہو جو بات بات پہ جھڑکیاں اور مار دھاڑ کرتے ہوں گے, اور کوئی بیچاروں کی ضد نہیں پوری کرتے ہوں گے, کوئی ان کا مان نہیں رکھتے ہوں گے, کہ بات نہیں مانتے ہوں گے, خرچہ کرتے ہوں گے لیکن اس کے کہنے پر نہیں, ویسے کرتے ہوں گے. تو اس طرح ہو سکتا ہے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے, اور پھر بیچارہ نافرمانی پر
تل کر آ کر خود اپنی آخرت خراب کر بیٹھے. تو بہرحال بچہ ضد کرے تو جو قرآن صحیح پڑھ سکتا ہو تو وہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایک بار یا تین بار پڑھ لے، اول آخر ایک بار یا تین بار درود پاک، اور اس کو دم کر دے، روز دم کیا کرے، اللہ کرے گا تو ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ یہ کہاں سے آئے ماشاءاللہ. کسی نے یہ جاری کیا پیغام، کہاں آئے ہیں یہ بھی نہیں لکھا اس نے، تاریخ بھی نہیں لکھی، نہ انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں لکھا. لیکن ایسا گمان غالب ہے کہ یہاں کے لیے لکھا ہے. تو آئندہ ہمیشہ خیال رکھیں تاریخ ڈالنا بہت ضروری ہے، خالی تاریخ نہیں، مہینہ بھی، سن بھی، کیونکہ اس کی لائف بہت بڑی ہے. یہ ٹیکسٹ آپ نے جاری کر دیا نا، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو شاید یہ ٹیکسٹ باقی رہے گا بہت عرصے تک. تو اس میں جیسے یہ ہو کہ یہ سب کو سمجھ پڑے، اس لیے میں بول رہا ہوں، جان بوجھ کر بول رہا ہوں. ویسے مجھے واقعی یہ پتہ نہیں کہ یہ کس نے ٹائپ کیا ہے، مجھ پر میرے پاس آیا تھا، میں نے بھی سمجھ گیا تھا، مجھے پتا تھا کہ آ رہے ہیں اسلام بھائی. تو تاریخ ہو کہیں بھی اوپر نیچے، اور جیسے کہ اب آج اسلامی تاریخ بھی صحیح ہے 9 ربیع الاخر 1441، اور ساتھ میں انگلش زیادہ لوگ سمجھتے تاریخ، تو یادگار اس میں زیادہ شاید ان کے پاس رہے کہ 6 12 19 تینوں عدد پیارے 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 میٹھے میٹھے. ہاں 6 خواجہ صاحب کی چھٹی، 12 تو پھر 12 ہے، ہم تو ہیں 12ویں والے کے غلام ہے نا، اور 19 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں. تو یہ لکھ دیتے جیسے، تو یہ ایک یادگار بن جاتا. اور فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی یہ لکھ دیتے ساتھ میں کہ یہاں یہ 3 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، آئے 3 دن کے لیے، اور انشاءاللہ بھی پورے فگر دیے ہیں 100% سب پورے. تو اور کل لاہور اور فیصل آباد سے کے 1400 آئیں گے، 6600 ہو جائیں گے، یہ بھی پورے دیے، کوئی مائنس کچھ بھی نہیں کیا. تو اس لیے یوں تھوڑا آپ لوگ مائنس پلس کر لینا. تو یہ میں سکھا رہا ہوں آپ کو سب کو کہ ایسے یار ایکوریٹ مت دیا کرو. یہ بھی ایکوریٹ جو ہوتا ہے نا، اس سے بعض وقت بڑھ بھی جاتے ہیں، بعض وقت کم بھی ہو جاتے ہیں، کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، نیت بدل جاتی ہے. خالی ہاں کرتے ہیں، ان کے بھی بعض اوقات تعداد بناتے رہتے ہوں گے، ہاں آئیں گے. ابھی سینکڑوں نے ہاتھ اٹھائے تھے ایک ماہ کے مدنی قافلے کی نیت پر، پھر میں نے ذرا مدنی پھول دیا تو وہ خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا. تو ایسوں کی تعداد مانی نہیں جاتی جب تک کوئی ایسا کوئی قرینہ ہو واضح کہ یہ واقعی ہے کہ اس نے سفر کرنا ہے. تو یہ سب آپ کو سیکھنا ہے. اللہ کرے جس کو میں سمجھا رہا ہوں، جس نے لکھا ہوگا وہ تو سن بھی نہیں رہا ہوگا، نہ وہ تو ادھر ادھر وہ اپنے حساب کتاب میں شاید لگا ہوگا. اب کون اس تک پہنچا، مجھے پتا ہوتا تو میں ڈائریکٹ اس کو سمجھا دیتا، پتہ نہیں ہے، گھوم پھر کے آتے رہتے ہیں نا اس طرح کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اچھا اس میں جو لکھا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. آج کی تعداد، آج کی، کل کی، پرسوں کی، ہو سکتا ہے دوبارہ یہ بھیجے. آج کی تعداد سرگودا 400، نواب شاہ زون 2300، سکھر زون 1700. اچھا زون کا نگران بھی سوچتا ہوگا یار تو مجھے بھی اتنا ایکوریٹ فگر نہیں پتا تھا، ہو سکتا سوچتا ہو. اچھا اسپیشل افراد یہ بھی پورے 800. اتنے زیادہ لکھ کر مجھے ڈرا دیا کہ میں روزانہ اسپیشل افراد کے ملاقات کا اعلان کرتا ہوں، 800 سے تو میں کیسے ملوں گا. 800 یہ تو جو یہ ہزاروں ہیں ان کا کیا ہوگا. تو یہ کل تعداد ہوئی 5200، 5200. اور کل کا بالکل یعنی کہ فکس انہوں نے ریٹ بتا دیا ہے. کل لاہور اور فیصل آباد کے 1400 آئیں گے.
تو یوں 6,600 ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے گنتی کون کرے گا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیضان مدینہ اس وقت تقریباً فل بھرا ہوا ہے. ساری سر نظر آ رہے ہیں. اور یہ انجانے جو ہوتے ہیں نا وہ ننگے سر آتے ہیں عام طور پہ. اس میں انجانے بہت ہی سائے ہوئے ہوں گے. تو یہ باقی ہمارے دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں جو پکے پرانے, تو یہ اکثر امامے والے ہوتے ہیں یا ٹوپی والے. خیر, تو سب مکس ہیں الحمدللہ. سب کو ویلکم, موسٹ ویلکم. سب نماز کی پابندی کیا کریں اور 5 ٹائم با جماعت نماز پڑھا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اکثر ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں. مجھے دور سے تھوڑا یوں لگا کہ شاید یہ ننگے سر ہیں. ماشاءاللہ ٹوپیاں اور امام میں کثرت سے سروں پر ہیں الحمدللہ. تو اللہ کرے یہ ٹوپیاں جیب میں جانے کے بجائے سر پر رہیں اور سر پر امام کو قبول کر لیں. آقا کی سنتوں کی بہاریں آ جائیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب چونکہ یہ 3 دن آپ کو مسجد میں گزارنے, ہاں ادھر ادھر گھومنے نہیں جانا ہے. یا آپ نے وہاں بھی بولا ہوگا میں 3 دن کے لیے فیضان مدینہ جا رہا ہوں کراچی. تو فیضان مدینہ آئے تو اب کوئی کتنا ہی باہر کی طرف لے جائے نا کہ آپ یار اپنے سندھ میں سمندر تو ہے نہیں, تو یہ کہ سمندر کی سیر کرنے یا بازاروں کی تفریح کرنے کے لیے آپ کو مطلب ادھر ادھر جانا نہیں ہے اور سارا وقت مسجد میں گزارنا, اعتکاف کی نیت سے گزارنا ہے اور یہاں سیکھنا ہے. ہاں جو وقت آف ٹائم ہو جس میں کوئی حلقہ وغیرہ نہیں ہوتا, تو آپ چاہیں تو یہ اپنی فیضان مدینہ کی گلی میں نکل کر کوئی اپنی کتابیں وغیرہ لینی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ بھلے لے لیں آپ. لیکن وہ روڈ کی طرف اس گلی کے پار نہیں, اس گلی کے پار نہیں. اور جو حلقے ہوتے ہیں سیکھنے سکھانے کے, ان میں پورا شریک ہونا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح آپ سیکھ کر جائیں گے نا, ورنہ اللہ نہ کرے گھومتے پھرتے رہے تو کورے کے کورے. اب کل بھی مدنی مذاکرہ آپ کا, اب دن بھر گھومیں گے تو رات کو پھر جلدی کونا ڈھونڈ کے سو جائیں گے, تو یہ محرومی ہوگی نا. تو اس لیے مہربانی کر کے آج رات اگر گزرتی ہے جاگنے میں تو کوئی بات نہیں, دن کو آرام سے سو جانا, تو ادھر ادھر جانے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. تو یہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا. اچھا تو آپ چونکہ مسجد میں آپ کو وقت گزارنا ہے تو میں فیضان نماز پیج نمبر 243 سے شروع ہونے والے کچھ مسجد کے متعلق, مسجد ادب کی جگہ ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے مسجد میں کی جانے والی غلطیوں کے متعلق 14 مدنی پھول. نماز و اعتکاف, تلاوت قرآن, درس و بیان اور محفل نعت, اجتماع ذکر و نعت وغیرہ عبادتوں کے ذریعے مسجد آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے. جس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا مسجد میں کی جانے والی بے احتیاطیوں, بے ادبیوں اور گناہوں بھری حرکتوں سے خبردار کرنے کے متعلق 14 مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں. نمبر 1, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں ہے. ہنسنا اس کو بولتے ہیں کہ جس میں اتنی آواز نکلی کہ خود اپنے کانوں تک پہنچ گئی, اور مسکرانے میں ہونٹ پھیلتے ہیں, دانت ظاہر ہوتے ہیں, اس طرح مسکرانا. اور زور سے ہا 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 کر کے جو ہنستے ہیں یہ تو قہقہ کہلاتا ہے. تو یہ تو سنت سے ثابت بھی نہیں ہے. یہ تو مسجد کے باہر بھی لگانے کی ترکیب نہ ہو تو اچھا ہے, تاکہ قہقہ نہ لگانے والی سنت پر عمل ہو جائے. نمبر 2, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. نمبر 3, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. تو دانتوں کو خوب صاف کرنا ہے. یہ مسجد میں رہتے ہیں نا, دانت پورے صاف کر نہیں پاتے, تو پھر یہ کہ بعض اوقات منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, تو یہ پھر گناہ گار.
نمبر 4 مسجد میں ریح بریک وائنڈ خارج کرنا منع ہے۔ نمبر 5 مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے۔ نمبر 6 مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے۔ اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے، شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ باہر شہر والے بھی اٹھا کے لے آتے ہیں یہاں پر بچوں کو، یہ بچے تو کبڈی کھیلیں گے، پھر آپ کو سیکھنے بھی نہیں دیں گے، بولیں گے ابو نیند آتی ہے، کبھی بولیں ابو بھوک لگی ہے، کبھی بولیں گے پیاس لگی ہے، کبھی بولیں گے پشی آئی ہے۔ اب آپ اچھا خاصا سن رہے ہیں اور آپ اس کو پشی کرانے لے جاؤ، تو لانا نہیں ہے۔ پھر مجھے بھی تنگ کرتے ہیں، ملاقات اب سینکڑوں لگے ہوتے لائن میں، ایک وہ تو دڑا دڑ اس کی لائن چلانی ہوتی ہے، یہ بیچارے تنگ کرتے رہتے ہیں، بچہ بچہ بچہ۔ تو مہربانی کر کے بچوں کو نہیں لانا ہے، لائے بھی ہوں تو ملاقات کا مطالبہ نہ کرنا، یا کسی رشتہ داروں کے یہاں ان کو پہنچا دیں۔ آپ اکیلے رہیں گے تو تھوڑا ٹینشن فری ہو کر علم دین حاصل کر سکیں گے۔ نمبر 7 فرش مسجد تو لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ نمبر 8 پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں۔ نمبر 9 مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ نمبر 10 اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے۔ البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں۔ فنائے مسجد سے مراد مسجد کی وہ جگہ ہوتی ہیں کہ جن میں مسجد کی ضرورتوں کے لیے وہ جو بنائی جاتی ہیں، جیسے امام کا حجرہ، مؤذن کا کمرہ جو ہے، یا مسجد کی دریاں، چٹائیاں اور یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں، یہ فنائے مسجد کہلاتے ہیں۔ یا نماز جنازہ کے لیے کوئی الگ سے جگہ بنائی گئی ہو تو وہ بھی فنائے مسجد کہلاتی ہے۔ جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، جہاں اس وقت آپ ہزاروں کی تعداد میں تشریف فرمائیں، تو یہ پیچھے جو کھلا آسمان ہے تو یہ جگہ فنائے مسجد ہے۔ ہم نے بناتے وقت نیت کی تھی کہ یہاں نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور مسجد سے بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ بولو کہ 2 گلیاں چھوڑ کر فنائے مسجد، تو وہ فنائے مسجد نہیں ہوتی، وہ خارج مسجد ہی ہے، مسجد سے باہر ہے وہ، مطلب اس کا تعلق مسجد سے کسی مسئلے کے لحاظ سے نہیں ہے۔ نمبر 11 مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کی تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے۔ ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے کہ تنکے اور یہ دھاگے نوچنے سے ظاہر وہ دری وغیرہ کو نقصان پہنچتا ہے، اور مسجد تو مسجد ہے، اس کا تو زیادہ ہی خیال رکھنا ہوگا۔ ہر جگہ خیال رکھنا ہے، کسی کے گھر بھی گئے اس کا نوچا تو حقوق و لباد کا معاملہ تو بہت سخت ہے۔ نمبر 12 مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے۔ نمبر 13 مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے، اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 14 تلاوت و نعت اور با اجازت شریک کیے جانے والے اعلان وغیرہ میں اتنی بلند آواز نہ ہو کہ کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا ہو۔ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے کہ اگر آواز اتنی بلند کی کہ خود کو تکلیف ہو یا کسی کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہو تو اتنی بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔
مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد انس ہے۔ کوئی کسٹمر آتا ہے ہمارے پاس تو ہمارے فکس پرائز ہے، اور اگر کوئی جان پہ جان ریلیٹیو کوئی کسٹمر آ جاتا ہے تو ان کو ہم تھوڑے سے کم پیسے کر دیتے ہیں۔ تو یہ کرنا کیسا؟ نہیں، جب آپ نے فکس پرائز رکھا ہے اور اپنی مرضی سے کم کرتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ آپ کو سید صاحب آ جائیں، کوئی غریب آ جائے، کوئی فقیر المدین آ جائے تو فری بھی دے دیا کریں یار، اللہ اور برکت دے گا۔ برکت نہ ملے تو میرے کو بولنا، اس نے غلط مشورہ دیا تھا۔ آپ رسول اللہ کے بیٹوں سے، آل رسول سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ ان کے نانا جان آپ کو نہیں چھوڑیں گے، بہت نوازیں گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے اہل سنت کے بارے میں سوال ہے کہ بڑوں کی اصلاح کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ چھوٹوں کو کس طرح بڑوں کی اصلاح کرنی چاہیے؟ چھوٹے بڑوں کی اصلاح کیسے کریں؟ کیا بات ہے! اب چھوٹے تو بڑوں کی اصلاح بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے اب اس کی بھی صورت ہے کہ عالم جوان ہے اور عمر میں بڑا کوئی شخص غلطی کر رہا ہے، تو یہ اصل میں تو عالم ہی بڑا ہے، ادھر عمر میں سامنے والا بڑا ہے، تو اس کو احترام، کسی کو بھی سمجھانا ہو ادب سے، احترام سے ہم سمجھائیں گے نا تو اس کی سمجھ میں آئے گا۔ بڑوں کو بھی احترام سے سمجھایا جائے اور چھوٹوں کو بھی شفقت کے ساتھ سمجھایا جائے۔ اڑا اڑی کر کے، جھاڑ جھپٹ کر کے، ڈانٹ کر سمجھائیں گے تو چپ ہو جائے گا، ہاں بھی کہہ دے گا، لیکن عمل شاید وہ نہ کرے۔ تو سمجھانا تو نرمی سے، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت اور پکی تدبیر کے ساتھ۔ تو حکمت عملی کے ساتھ، محبت سے، پیار سے، اچھے انداز میں ہم سمجھائیں گے تو اگلے کو سمجھ آ جائے گی، ترکیب بن جائے گی۔ ہمارے یہاں تو بعض اوقات کیا اکثر یہ نوٹ کیا ہے کہ سمجھانے کا انداز جو ہے نا یہ رف ہوتا ہے، کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ رف ہوتا ہے، رف کی وجہ سے وہ اگلا سمجھ نہیں پاتا اور بلکہ بعض اوقات بدک جاتا ہے۔ سمجھانا بھی ایک فن ہے، اللہ اگر ہم کو آ جائے تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کا فن بھی آ جائے گا۔ 12 مدنی کام کورس اگر کر لیں، دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام کورس، تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کو سمجھانے کا گر اور فن کچھ نہ کچھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 7 دن کا ہوتا ہے نا کورس، 12 مدنی کام کورس، جی 7 دن کا 12 مدنی کام کورس، جو دعوت اسلامی کے مبلغین، ذمہ داران، یہ سب کو کرنا چاہیے، ہر ایک کو، ون ٹو آل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک پیج پر جنید سوال کر رہے ہیں کہ کیا بڑی عمر میں حافظ بن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ اب ہے دشواری، بچہ ہو تو ٹینشن فری ہوتا ہے اور کوئی پنچایت نہیں ہوتی ہے، نہ بچوں کی فکر کے، خود ہی بچہ ہے بھی، نہ کمان کے لانا ہوتا ہے، نہ وہ گھریلو جھگڑوں سے اس کو کوئی اتنا نہیں وہ بھان ہوتا، تو وہ کا ذہن فارغ ہوتا ہے تو وہ جلدی حفظ کر لیتا ہے۔ اب بیچارے بزرگ جو ہیں ان کو تو 1000 مسئلے ہوں گے، بچوں کا دکھ تو بچوں کی امی کا دکھ، تو اپنے ماں باپ کے مسائل، تو روزگار کے مسائل، طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا حفظ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن اگر جذبہ ہے تو کر لے گا انشاءاللہ، ثواب تو ملے گا نا جو بھی کوشش کرے گا اس کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلام بہن سوال کر رہے ہیں کہ کیا عبد الحریر نام رکھ سکتے ہیں؟ عبد حریر؟ حریر، جی حریر، جی حریر مانا تو ریشم، ریشم کا بندہ، یا اور کچھ بھی نام ہے، مانا حریر ویسے تو ریشم کو کہتے ہیں۔ یہ بس وہ یونیک نام کے چکر میں کوئی کسی نے رکھ ڈالا ہوا کیا، تو عبد القدیر رکھ سکتے ہیں، لیکن عبد القدیر رکھنے میں بھی ہے کہ لوگ قدیر قدیر کریں گے، اور بندے کو قدیر کہنا اللہ تعالیٰ کی صفت قدیر،
بندے کو قدیر کہنا، دوسرے کسی کو قدیر کہنا، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے. تو عبد القدیر نام رکھنے میں یہ رسک فیکٹر موجود ہے کہ لوگ عبد ہٹا دیتے ہیں، وہ قدیر قدیر پھر کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نصیر نام رکھا جا سکتا ہے، نصیر میں حرج نہیں ہے، بندے کو نصیر کہہ سکتے ہیں. جریر صحابی کا نام ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جریر بھی نام رکھ سکتے ہیں. اگر مقفع جیسے رکھنا ہو کہ عبد الحریر کی جگہ کیا کریں. محسن علی پوچھ رہے ہیں کہ چشمہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہن تو سکتے ہیں، جبکہ پیشانی صحیح جم جاتی ہو کہ زمین کی سختی محسوس ہو، اور ناک کی ہڈی لگانا واجب ہوتا ہے، پیشانی تو ضروری ہے، شرط ہے. تو یہ دونوں لگ جاتے ہوں تو چشمہ پہننے میں حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پر چشمے میں پریشانی ہوتی ہے، ان ہڈیوں کے لگانے میں تکلیف بھی ہوتی ہے. تو اب یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آدمی کبھی بھول گیا اتارنا، تو اس لیے وہ بیچارے آزمائش پہ آ جاتے ہوں گے. یوٹیوب چینل پر پوچھ رہے ہیں کہ کیا بغیر وضو پین یا پینسل کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن پاک کو بے وضو پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، جبکہ وہ غسل اس کے اوپر فرض نہ ہو، پڑھ سکتا ہے. اس میں احتیاط اسی کے اندر ہے کہ ایسا کپڑا لے لے، اگر پرچہ کہیں پلٹنا ہے اس کو، تو پرچہ پلٹنے کے لیے ایسے کپڑے کے ذریعے کہ جو اس کے جسم کے تابع نہیں ہے، اس کے ذریعے سے پرچہ پلٹ لے. صلو علی الحبیب محمد عدنان اتاری. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی نازل ہونے کا ذکر سب سے پہلے کس سے فرمایا اور وحی کس طرح نازل ہوتی؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے بتایا، اور کیفیت لکھی. وحی کے نزول کے، یعنی جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کی مختلف کیفیات ہیں، اور جو مشہور ہیں وہ دو اس کی صورتیں ہوتی تھیں. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی، فرشتہ انسانی شکل میں نہیں آتا، براہ راست وہ دل پر اترتی جاتی، اور اس کی کیفیت کیسی ہے وہ بندہ سمجھ نہیں سکتا. اس کو حضور علیہ السلام نے سمجھایا کہ جیسے گھنٹی کی آواز مسلسل آتی رہتی ہے، اور اس کیفیت کو بندہ بیان نہیں کر سکتا، تو یہ وہ کیفیت ہوتی تھی. اور دوسری جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ انسانی شکل کے اندر، اور ابتدا میں حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام 3 سال تک جو قرآن کے علاوہ دیگر وحی لے کر آتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضور علیہ السلام تک پہنچایا کرتے تھے. قرآن پاک میں بھی اس کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست نبی علیہ السلام سے کلام فرماتا ہے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا. اسی طرح انسانی شکل کے اندر جو ہے وہ فرشتہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بندے تک پہنچاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست دل کے اندر نبی علیہ السلام کے وحی کو نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. آج جو ہمارے مدنی مذاکرے میں بغدادی کسوٹی ہونے جا رہی ہے، وہ بغدادی کسوٹی جن کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، آئیے ذرا ان کو بھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو انشاءاللہ میں دکھانے جا رہا ہوں. میرا نام محمد انشان اتاری ہے. سوال ہے جمعے کی فرض نماز اور سنت کے درمیان کتنی لمبی دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ فرض اور سنتوں کے درمیان اذکار طویلہ سے منع کیا ہے، باہر شریف میں لکھا ہے. اذکار طویلہ مانے یہ ذکر و اذکار، آیتیں، درود و سلام وغیرہ جو بھی پڑھنا ہو، یہ لمبا نہ کرے، نہ زیادہ فاصلہ کرنا فرض اور سنتوں میں. تو یہ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا یعنی کہ بہتر نہیں ہے. تو یعنی مختصر اللہم انت السلام پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام، تو یہ دعا یہ مختصر میں آئے گی. البتہ یعنی جیسے کہ 10-12 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا 4تھا کلمہ پڑھ لیا، تو اس طرح یہ بھی مختصر میں ہی آئے گا. آیت الکرسی پڑھ لی
جیسے تو یوں مختصر دعا مانگی جا سکتی ہے فرضوں کے بعد. جیسے جمعے کی نماز میں 2 فرض پڑھ لیے بعد میں سنتیں تو ہیں، تو اس لیے یہاں بھی احتیاط سے ہی مانگنی ہے، لمبی دعا نہیں مانگنی. تو اردو میں مختصر سی 1 آدھ منٹ کی دعا مانگ لی. تو یہ ہمارے یہاں رائج بھی ہے، عرف بھی ہے کئی مسجدوں میں، اور لوگوں کے مطالبے بھی ہوتے ہیں، آوازیں بھی لگاتے ہیں، مریضوں کے لیے دعا کرو، او جی بیماروں کے لیے دعا منگو. لوگ بیچارے بولتے ہیں، تو ان کی دل جوئی کرنی چاہیے. تو اس طرح یہ کہ 1 منٹ کی 1.25 منٹ کی دعا مختصر مانگے تو وہ بہتر کے اندر ہی رہے گا. ورنہ تھوڑا یعنی اگر جس کو یہ کہا جائے کہ لوگ کہیں کہ یار اتنی دیر لگا دی بولتے نا، تو یہ پھر جن بڑی ہو گئی تو یہ بہتر نہیں ہے. گناہگار اب بھی نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے عصر، فجر، تو ان میں کوئی قید نہیں ہے کہ مختصر، یعنی کہ وہ اگر اس میں طویل بھی مانگی دعا تو کوئی حرج نہیں اس میں، کیونکہ سنت ہی نہیں ہے بعد میں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری والدہ بیمار ہیں، ان کے گردوں کے ڈائلسس ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی امی جان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. گردوں کا ڈائلسس ہو رہا ہے، اللہ کریم شفا عطا فرمائے. اور اس کا وظیفہ ایک یہ عرض ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الم نشرح 7 بار، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. ویسے ایک طبی نسخہ کسی طبیب کے مشورے سے کیجئے گا. وہ روزانہ 5 یا 7 دانے پستے کے، نمکین بنے ہوئے پستے نہیں، الگ سے سادے پستے بھی آتے ہیں، تو وہ پستے 5 یا 7 دانے روزانہ چبا کر کھا لیں. گردوں کے لیے، گردے کی مختلف بیماریوں کے لیے بہترین علاج یہ دعویٰ کیا گیا ہے. اس میں یہ کسی حکیم سے ہمیشہ علاج طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے. اگرچہ پستہ تو ایک غذا کی طرح ہے، لوگ کھاتے رہتے ہیں پستے، تو لیکن یہاں دوا ان کھانا ہے، اور بیچاری کے وہ گردے فیل ہو گئے ہوں گے جب تو ڈائلسس ہو رہا ہے. تو یہ معلوم کر کے آپ اجازت دیں نا آپ کے طبیب، تو 5 یا 7 دانے یہ کھا لیا کریں، خالی پیٹ کھا لیا کریں، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بغدادی کسوٹی کا زوردار اعلان کون کرے گا؟ ہمارے رفیع بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. بغدادی کسوٹی. ماشاءاللہ. رفیع بھائی سوالہ شروع کریں. کیا وہ انسان ہے؟ جی ہاں. اللہ اللہ. کیا وہ انبیاء کرام سے ہیں؟ جی نہیں. جی. کیا وہ اولیاء کرام میں سے ہیں؟ جی ہاں. ہر مسلمان کو ولایت صغریٰ حاصل ہے نا. کیا ان کی نسبت بغداد شریف سے ہے؟ وجہ شہرت میں نے بغداد شریف سے ہے یا یہ تھوڑا بغداد شریف میں کس کو نسبت نہیں ہے یار؟ آپ کو نہیں ہے؟ کون سی قسط پہ برسانی جالا تیرا؟ یعنی مراد یہ ہے کہ خاندان غوث اعظم سے تعلق ہے ان کا؟ جی نہیں.
کیا ان کا تعلق پنجاب سے ہے؟ جی نہیں. رفیع بھائی ٹائم جا رہا ہے. 3 سیکنڈ گیا. وقت ختم ہو گیا. پاکستان سے ہے تعلق ان کا؟ جی نہیں. حاجی شاہد سے مشورہ کر سکتے ہیں آپ. ماشاءاللہ یہاں بڑی تیزی کے ساتھ حاجی شاہد پہنچے تھے. دس سیکنڈ. تین. کیا حجاز مقدس سے تعلق ہے ان کا؟ حجاز مقدس سے تعلق کس کا نہیں ہے؟ کس مسلمان کا نہیں ہے؟ ہم سب کا تعلق ہے. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ کیا ان کا وہ حجاز مقدس کے رہنے والے ہیں یا ان کا مزار ہے، چونکہ ابھی یہ سوال نہیں ہوا نا کہ ظاہریہ سے متصف وغیرہ. اور تو اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ وہاں کے باشندے ہیں، کیا مراد اگر آپ وضاحت کر دیں، واضح کر دیں. مزار شریف ان کا نہیں، مزار شریف ان کا حجاز مقدس میں نہیں ہے. کیا وہ ظاہری حجاز سے متصف ہیں؟ جی نہیں. یعنی ظاہری طور پہ حیات نہیں ہے. بازار کا تذکرہ ہو گیا اور اس کے بعد یہاں آ گئے. 8 سوال ہو گئے ہیں. 90 کا وقت جاری ہے. کیا ان کا مزار شریف ہند میں ہے؟ جی نہیں. اس نشانی کے جو سگ ہیں 10 سیکنڈ. تین. گیا. کیا عراق شریف میں مزار شریف ہے؟ جی ہاں. 10 سوالات ہو گئے ہیں. عراق پہ پہنچ گئے. آخری سوال ہے آپ کے پاس. تین سیکنڈ. آپ کا وقت ختم ہو گیا اور سوالات ختم ہو گئے. سوالات کا وقت، آخری سوال آپ کے پاس تھا، اس کا وقت جا چکا ہے. اب آپ نے جو ہے وہ نام بتانا ہے. مدنی فیس کے ساتھ ہے اور نام کا پتہ نہیں مشورہ کر بتا سکتے ہیں یا نہیں. سوالات میں تو آپ مشورہ فرما سکتے تھے. اب آپ آ گئے. اشارہ اگر آپ لے لیتے ہیں اور جانشین حضور کو اشارہ دے دیتے ہیں تو یہ آسانی ہو جائے گی. کیا وہ انسان ہے؟ ہاں انسان. اشارہ اگر مل جائے. دیکھیں مشہور و معروف ہیں اشارہ مل جائے. اور یہ ہوا تھا نا کہ آسان سوچا جائے. آسان بھی ہے. بعض اوقات زیادہ آسان وہ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اب آپ بولو کہ اعلیٰ حضرت میری مرادی شخصیت، یوں سوچو تو یہ پہنچے ہی نہیں نا کہ اعلیٰ حضرت تو بہت آسان ہے، یہ تو رکھیں گے ہی نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جیسے کل ان کا تھا، ہر طرف پھرتے رہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایت کے بخشش میں اور فتاوی رضویہ شریف میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. سبحان اللہ. ہدایت کے بخشش میں، ہدایت کے بخشش میں بھی باب میں ابو الحسین وہ
उल से नूरी। लेकिन आज मदनी मुज़ाकरे में इनका तज़किरा हाँ हुआ है। हाँ हाँ हुआ है। कल भी हाँ 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 तज़किरा हुआ है। सुभान अल्लाह, तज़किरा हुआ है, इसका भी एक अंदाज है जी। ये भी कसौटी। हाँ ये भी एक कसौटी। आए हाय तज़किरा आपने हुआ है। फरमाया था मशहूर व मारूफ और आसान, तो मैं वही आसान मशहूर व मारूफ है, तज़किरा हुआ है, इराक शरीफ में है। अच्छा फिर ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह एक से ज्यादा बार आज तो तज़किरा हुआ है। असल बात शख्सियत मशवरा जारी है। बात शख्सियत ऐसी होती है जिनका बकसरत तज़किरा होता रहता है, अब तवज्जो हो सकता है इसमें भी ना भाईजान बाद लोग ऐसे होता है कि बेचारे पहुंच कर भी ये समझते हैं कि हम पहुंचे हुए नहीं हैं। मेरे मीठे और प्यारे मोअज़्ज़ज़ अरकान शूरा, आप दोनों से दरख्वास्त है कि जल्दी से नाम लेकर हमें आगे बढ़ने का मौका इनायत फरमाइए। माशाअल्लाह, सिद्दीक रज़ा, हंज़ला। तो आप नाम ले लें आसिफ भाई, ये मोबाइल में ना देखा ना, गज बज के नाम ले लें, रफ़ी भाई से वकालत ले लें। नहीं हो सकता है वैसे ऐसा। आज तो यहाँ इजाज़त, आज तो करामत शेर खुदा का भी तो नाम लिया था। शेर खुदा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा। बेशक शेर खुदा है, असदुल्लाह गालिब, बिल्कुल इनकार नहीं है, इनके हम तो गुलाम हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो शेर ला शक्क फी, मतलब ये तो आपने फरमा दिया, आपकी मुरादी शेर जो मुराद थी ये मुराद कोई थी ये वो है और हस्ती है। मुराद कोई और हस्ती है। अब इसमें अगर हाजी रफ़ी हमारे हाजी अबू रजब को अगर वकील बना देते हैं और वो कोई जवाब दे देते हैं तो आसानी नहीं हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जल्दी भाई, वो टाइम जा रहा है। भाईजान आप इराक में तो पहुंच गए, अब इराक के वो मशहूर शहर कि जहाँ पर मतलब इस तरह मुतवक्के है, आप वहाँ का एक जायज़ा लेकर नाम ले लेते भाईजान। इमाम हसन का मज़ार इराक में नहीं है, इमाम हुसैन का मज़ार है, इमाम मुस्लिम बिन अकील, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मारूफ करखी, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने तो किसी एक ही का सोचा होगा ना भाईजान। हज़ारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कई बुजुर्ग हैं। कहा जाता है कि हरमैन तियमन के बाद ज़ियारतें इराक में ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं शायद रफ़ी भाई कि जिनके शहजादे ने नाम लिया इनमें से कोई एक होगा, और हो सकता है इनमें ना हो। जल्दी कर लें हुजूर, हमें आगे बढ़ना है। शहजादा हुजूर आप नाम ले लें या हथियार डाल दें। हाँ ये बोल दें। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा, बेशक हमारे इमाम है, इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम आज़म ही हैं। बेशक हम हनफी हैं। हम हनफी हैं, हमारे पेशवा हैं। और नाम ले लूँ मैं? नहीं नहीं नहीं, पहुँचा दो यार इनको। कोई और इशारा दीजिए। नहीं बिल्कुल पहुँचा दो यार, पहुँचा दें। आग दरवाज़ा खोल दो यार। आपने बगदाद का सवाल किया था कि बगदाद में है कि इराकी तक पहुँचे थे। बगदाद में है, इमाम आज़म भी तो बगदाद में है, इमाम अबू यूसुफ भी हैं और इमाम गजाली भी तो है बगदाद में। बस बगदाद का सवाल किया था। नहीं, बहरहाल ये कि बहुत सारे औलिया किराम बगदाद में। बगदाद में मज़ार का सवाल नहीं हुआ था, ये मैं आपको बता दूँ। बगदाद मुझे याद यही आ रहा है कि बगदाद शहर का तस्करा नहीं हुआ था, इराक का तस्करा हुआ था। नहीं, बगदाद शहर का तस्करा हुआ था, मगर मज़ार का सवाल नहीं किया था बगदाद में। आपने वो इनकी निस्बत बगदाद से है और यूँ आप नहीं, वो उन्होंने गौसे आदम से निस्बत यूँ कहा था। बगदाद की इनसे निस्बत है, इनको बगदाद से निस्बत है। अब वो जो भी आप तय करें जल्दी करें। अब तो पहुँचा दिया भैया। आपकी मुरादी शख्सियत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। क्या दबे जिस हिमायत का हो पंजा तेरा। आसान, मशहूर व मारूफ। आसान नहीं था ये,
یعنی یہ یوں دشوار ہو جاتا ہے کہ قوم کی توجہ نہیں جاتی. آپ ان کے بارے میں ان کے برابر والی شخصیت کو رکھ لیتے نا تو بھی نہ پہنچ سکتے. یہ رفیع کے ساتھ میں تو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے نا. یہ مرادی شے یہ ہوتی تو یہ کہاں پہنچتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں وجاہت محمود اتاری آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، محبت، بھلائی، سچائی اور باقی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے کیا سب پر ایمان لانا ضروری ہے؟ اور بھلائی اور سچائی اور یہ الفاظ کئی بولے انہوں نے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو لائے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. قرآن کریم یہ آپ پر نازل ہوا، اس کے ہر فرق پر ایمان لانا ضروری ہے. اور جو کچھ سرکار نے فرمایا وہ حق ہی فرمایا. آپ کی زبان پر جو بھی جاری ہوا وہ حق جاری ہوا. تو ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، سارے نبیوں پر، تمام ضروریات دین پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مال وقف کسے کہتے ہیں اور مال وقف کو نقصان پہنچانا کیسا؟ نیز اگر کسی نابالغ نے مدرسے یا مسجد کی کسی چیز کو نقصان پہنچایا تو کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. مال وقف جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا، وقف کیا گیا، یہ اصطلاح ہے وقف. اب یعنی اپنی ملک اس میں باقی نہیں رہتی اور اس سے نفع اٹھایا جاتا رہتا ہے. یعنی اس کی اصل باقی رہتی ہے اور اس کی جو فوائد ہوتے ہیں، ثمرات ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہتا ہے. اچھا، ملک لوٹتی نہیں ہے کبھی بھی؟ نہیں، وقف جو کر دیا اب وہ نہیں لوٹتی. وقف تو یہ اس کے احکام جو ہے نا یہ عام چیزوں سے تھوڑا ہٹ کر ہوتے ہیں. تو اب جیسے پھر آپ نے مدرسہ کہا تو مدرسے کی چیز، مسجد کی چیز، تو جو چیز مدرسے یا مسجد کی چیز ایسی ہے جو وقف ہے تو اس کو اگر نقصان پہنچائے تو وہ اس کا تاوان دینا ہوگا. یعنی جتنا نقصان پہنچایا اتنا پیمنٹ کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا. توبہ سے یہ فارغ، توبہ سے مطلب یہ کہ یہ نہیں ختم ہو جائے گا دینا، یا جو متولی ہے بول دے کوئی بات نہیں، تو اس سے بھی یہ بات بھی چلے گی نہیں، دینا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ جو 11ویں شریف ہے کیا یہ صرف صاحب حیثیت کھا سکتا ہے یا کوئی اور بھی کھا سکتا ہے؟ یہ نیاز سب کھا سکتے ہیں، غریب امیر تبرک ہے. یہ 11ویں شریف کا نیاز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پاک مکمل کر لیا، بعض کہتے ہیں قرآن پاک ختم کر لیا، تو درست کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیں. ختم کرنا جو ہے نا یہ بالکل رائج ہے اور یہ عربی لفظ ہے. دعائے ختم القرآن بھی تو ہوتی ہے. تو قرآن کریم ختم کیا اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم پورا پڑھ لیا، تو اس میں کہنے پہ کوئی حرج نہیں ہے. مکمل پڑھ لیا یہ کہنے میں بھی حرج نہیں ہے جبکہ پڑھ لیا وہ مکمل. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ تو سر میں جوئیں پڑنا یہ آیا مصیبت ہے یا کیا؟ اور خون چوسیں گی، چر ہوگی، کچھ نہیں، خارش ہوگی. تو یہ ہم میمنی میں چر بولتے ہیں خارش کو. تو یہ سب بھی تو آزمائش تو ہے، تکلیف تو ہے، لیکن یہ جوئیں پڑھنے سے کوئی اور مصیبت بھی آ جائے گی، یہ اس کا تو شگون ہے، بدشگون ہے، کیا ہے پتہ نہیں اس کا.
لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ ایسا ہوتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. کمپیوٹر بھی آج 2 کمپیوٹر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہوگا شاید ایک کمپیوٹر اس میں. فیضان مرشد کمپیوٹر میں تیتتی آیا ہوں. لے کمپیوٹر میں تیتتی آیا ہوں. سمجھ نہیں کہاں سے آئے؟ یہ کچھ کہہ رہے ہیں جی. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ لے کمپیوٹر میں تیتتی آیا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے کمپیوٹر اور میں شرکت کے لیے آیا ہوں. اچھا اچھا، ہاں یہ اس کی عمر کا تقاضا ہے ماشاء اللہ. مگر یہ اصل میں کمپیوٹر تو بڑا ہے. 7 سال لکھا ہے تو یہ حسان رضا شاید 7 سال کے ہوں گے جی. ماشاء اللہ. آئے واہ ماشاء اللہ. فیضان مرشد کمپیوٹر. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد حسان اتاری ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 7 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ اصلاح قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. واہ بھائی. فیضان مرشد کمپیوٹر، مرشد کامل کے چند اوصاف بتائیں. پیر کامل وہی ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، کم کھانے کم سونے کم بولنے والا ہو، نوافل کی کثرت کرنے والا ہو، خوب صدقہ اور خیرات کرنے والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، سخاوت کرنے والا ہو، عاجزی کرنے والا ہو، علم والا ہو، سچ بولنے والا ہو اور اس کا سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہو. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ امیر اہل سنت کے ہاتھوں پر بیعت ہو کر قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں. پیر و مرشد سے محبت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مرید پیر کی محبت سے کامل نہیں ہوتا، کیونکہ مرشد تو سب مریدوں پر برابر شفقت فرماتے ہیں. یہ مرید کی مرشد سے محبت ہوتی ہے جو اسے کامل کے درجے پر پہنچا دیتی ہے. پیر بننے کا کیا فائدہ ہے؟ پیر کامل مرید کے نفس کو پاک کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب عز و جل سے محبت کرنے لگتا ہے. دعا منگیا کرو سنگیو کھتے مرشد نہ رس جاوے، جنا دے پیر رس جاوے او جے اندر بھی مرے رہندے. بڑا زوردار مبلغ ہے تو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ تیاری کر کے بھی آئے ہیں. ماشاءاللہ. دعا منگیا کرو سنگیو کھتے مرشد نہ رس جاوے، جنا دے پیر رس جاوے او جے اندر بھی مرے رہندے. ماشاءاللہ. بیعت سے پیر اور مرید میں کیا تعلق قائم ہوتا ہے؟ بیعت کے سبب پیر اور مرید میں روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ شیخ روحانی اور معنوی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. روحانی طریقت کے 4 مشہور سلسلے کون سے ہیں؟ 4 مشہور سلسلے یہ ہیں: سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ. ماشاءاللہ. سلسلہ قادریہ کے پیشوا کون ہیں؟ سلسلہ قادریہ کے پیشوا حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. ماشاءاللہ. سلسلہ چشتیہ کے پیشوا کون ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. سبحان اللہ.
اور سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا کون ہیں؟ حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا کون ہیں؟ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیر کی کون سی شرائط بیان کی ہیں؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، علم دین رکھتا ہو، فاسق نہ ہو، اور اس کا سلسلہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک منتقل ہو. سبحان اللہ. کچھ بھولے ہیں اس میں، وہ علم رکھتا ہو، یہ اس میں بھی آ گیا ہے تفصیل. عالم دین ہو. چند مشہور پیران نظام کے تلواڑے میں پتہ ہے. پیروں کے پیر حضور غوث پاک خواجہ معین الدین چشتی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت جنید بغدادی، حضور داتا گنج بخش، حضرت داؤد شہباز قلندر، حضرت عبداللہ شاہ غازی، دولہ شاہ سزواری، پیر مہر علی شاہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، نظام الدین اولیاء، امام احمد رضا خان، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین، اور ہمارے پیر طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. فیضان اولیاء، فیضان اولیاء. کوئی حکایت سنائے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بزرگ 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. دن کو روزے رکھتے، رات کو پھر عبادت فرماتے، اور ہر آنے جانے والے کو اللہ عز و جل کی عبادت کا کہتے. انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کو جنت میں دیکھ کر پوچھا تو جواب دیا، میری دن رات کی عبادت جنت میں داخلے کا باعث نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی وجہ سے بخش دیا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پیارا پیارا میرا پیر، اچھا میرا پیر غوث اعظم دستگی، میرا پیر غوث اعظم دستگی، عظمت والا میرا پیر غوث اعظم دستگی. آپ ہیں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگی. کون ہے میرا پیر غوث اعظم دستگی، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم جاری رہے گا. ماشاءاللہ، تو بڑا زوردار مبلغ ہیں، مقرر ہیں، کیا کہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے. آمین. ماشاءاللہ. آپ کے والد صاحب کو تو 12 مہینے کا اعلان کر دینا چاہیے. سبحان اللہ. ہمارا اتنا پیارا پیارا بچہ ہے جس نے اتنے زوردار نعرے لگا، اور اس سے بھی بڑھ کر پیارے پیارے جوابات دیے. 25 ماہ دیتے ہوں تو اس میں بھی اچھا ہی ہے، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. ورنہ وہ 13 دسمبر کو جو 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں اس میں تو شامل ہو ہی جائیں آپ کے ابو جان. انشاءاللہ. ہمارے حسان رضا اتاری کے ابو کے لیے یہ ایک مدنی باکس اور حسان رضا اتاری کو انشاءاللہ عزوجل 2600 روپے پیش کیے جائیں گے. واہ بھائی، بولو جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا. وإیاکم. ماشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا استغفرک استغفر واتوب الیک. واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک بحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفر واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں نیز جو مجھے اپنی اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں، ان سب کا اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما و وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی، حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، اور خصوصاً 13 دسمبر یا دسمبر میں جو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے ان کو بھی ثواب عنایت ہو. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری ہر خطا سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری بھولیں معاف ہو، ہمارے قصور معاف ہو، ہمارے گناہوں سے معافی مل جائے. اے اللہ ہمیں بے حساب بخش دے. جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. مولا کریم ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کو مل جائیں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے، بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عنایت ہو. جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے. اے اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں بیچارے نکل آئے. اے پروردگار مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. الہ العالمین گھریلو جھگڑے ختم ہو، گھر امن کے گہوارے بنے، ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ملے، مدنی قافلوں میں سفر کا شوق پیدا ہو، نیکی کی دعوت عام کرنے کی
سعادت ملا کرے. الہ العالمین سنت عام کرنے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ امت کی بگڑی ہوئی حالت سنوار دے. اے اللہ مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے, ہمارا معاشرہ درست ہو جائے. اے اللہ ہم رحم دل بن جائے, ہم ظلم و ستم سے بچیں. پروردگار ہم دوسروں کو راحت پہنچانے والے بنے, دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے ہم بچتے رہیں. اے اللہ ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں, بھائی بہن اور سب گھر والوں کا احترام نصیب ہو, ان کا ادب نصیب ہو, ان پر شفقتیں اور پیار نصیب ہو. اے اللہ ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو یہ بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی. اللہ الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی. واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا. واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا. غور تیرا کر منور بے کسو مجبور کی. غور تیرا کر منور بے کسو مجبور کی. آپ کے قدموں میں گر کر موتی کی یا مصطفیٰ. آپ کے قدموں میں گر کر موتی کی یا مصطفیٰ. آرزو کب آئے گی بر بے کسو مجبور کی. نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں. نام بدکار میں حسن عمل کوئی نہیں. لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو. جیلان کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو.
सलाम हो दिल की जो बात जान ले रोशन ज़मीर है दिल की जो बात जान ले रोशन ज़मीर है उस मर्द बासफ़ा को हमारा सलाम हो उस मर्द बासफ़ा को हमारा सलाम हो ईलान के पेशवा को हमारा सलाम हो कह कर के ला तख़फ़ हमें बेखौफ कर दिया कह कर के ला तख़फ़ हमें बेखौफ कर दिया उस रहमते खुदा को हमारा सलाम हो उस रहमते खुदा को हमारा सलाम हो जीलान के पेशवा को हमारा सलाम हो या रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिहहतिन व आफिया इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा फैज़ाने अत्तार मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो मुर्शिद की आल पर नूर की बरसात हो प्यारा प्यारा मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर दम दमादम दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर अजमत वाला मेरा पीर गौसे आजम दस्तगीर फैज़ाने गौसे आजम इंशाअल्लाह इमदाद कुन अज बंदे हम आजाद कुन अज बंदे हम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर या दस्तगीर इमदाद कुन निकाला है पहले तो डूबे हुओं को
شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ